تو نسل انسانی کا آغاز کیسے ہوا؟ آدم و حوا کا رشتہ اللہ نے آپس میں قائم کیا۔ پہلے آدم علیہ السلام کو معجزانہ طور پر پیدا کیا، پھر انہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کا آپس میں میاں بیوی کا تعلق قائم کیا، اور اس کے ذریعے سے پھر نسل انسانی چلی۔ اور اب دنیا میں جو بھی رشتے ہوتے ہیں وہ آدم و حوا کی اولاد ہی کے رشتے ہوتے ہیں، کہ ایک آدم کا بیٹا ہوتا ہے، ایک آدم کی بیٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے آپس میں رشتے اللہ کے نام پر ہوتے ہیں، اللہ کے نام پر ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، ایجاب و قبول جو ہے وہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے، اور نسل انسانی کا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے اس رشتہ نکاح کے ذریعے سے نسل انسانی میں۔ لہٰذا شرف انسانیت میں مرد میں اور عورت میں کوئی فرق نہیں، ایز اے ہیومن بینگ مرد میں اور عورت میں شرف انسانیت میں کوئی فرق نہیں۔ ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے، اب جیسی جس کی ذمہ داریاں ہیں، جو ذمہ داری اب ہر ایک کا رول بھی اللہ نے مقرر کیا ہے نا، مرد کا بھی اللہ نے ایک رول مقرر کیا، عورت کا بھی اللہ نے ایک رول مقرر کیا، لیکن ان دونوں کا جو رول مقرر کیا وہ اپنی جگہ پر، دونوں کے حقوق اور فرائض کا تعین بھی اللہ نے کر دیا، یہ حقوق ہے، یہ فرائض، اور ظاہر ہے جو ایک کا حق ہوتا ہے وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے، دوسرا فرض ادا کرتا ہے، ایک حق لیتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ فرض ادا کرتا ہے، ایک کی ڈیوٹی ہے تو دوسرے کی بھی ڈیوٹی ہے، یہ دونوں باہم ملے جلے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہلے ہی رکوع کے اندر خواتین کے حقوق کی بات ہے، یتیموں کے حقوق کی بات ہے، اور اس معاشرے میں، عربوں کے اس معاشرے میں جہاں اسلام سے پہلے خواتین کے حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا، یتیموں کے حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا، وہاں ان کو احترام دیا جا رہا ہے، ان کو حقوق دیے جا رہے ہیں۔ بیواؤں کے حقوق کیا ہیں، یتیموں کے حقوق کیا ہیں؟ بیوہ کو کوئی حق میسر نہیں تھا، یتیموں کے جو بھی مال ہوتے تھے ان پر ناجائز طور پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، اور یہاں ان آیات کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یتیم کا جو بھی مال کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا، اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا۔ یتیموں کے ساتھ تو حسن سلوک کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انا وسعتک ہاتین، آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم، ہاکذا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح دو انگلیاں، یعنی اتنا قریب ہوں گے، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں، یعنی اتنا وہ قریب ہوگا، اتنا اونچا مقام ہے یتیموں کی کفالت کرنا۔ اگر کسی کے ہاں کوئی بچے یتیم ہو جائیں تو ان کی سرپرستی کرنا، اس لیے کہ وہ اگر بگڑ جائیں گے تو پورے معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جاتے ہیں، وہ وبال بن جاتے ہیں، اور اگر وہ سدھر جائیں گے تو پورے معاشرے کے لیے مفید شہری بنیں گے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو کر تو شاہ آخرت بن جائیں گے۔ اور مزید یہ کہ اسی رکوع کے اندر مردوں کو 4 تک شادیوں کی اجازت دے دی گئی، لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ انصاف کر سکو تو، اگر انصاف نہیں کر سکو تو پھر ایک پر اکتفا کرو، پھر ایک پر اکتفا کرو، اس لیے کہ اگر نکاح تو کر لے آدمی، شادی تو دوسری کر لے، پھر ان میں انصاف نہ کرے تو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن وہ ایسے اٹھے گا جس طرح فالج زدہ شخص، جس کو فالج ہو جاتا ہے نا اور اس کی ایک سائڈ ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس طرح وہ کل قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا، اس لیے کہ دنیا میں اس نے انصاف نہیں کیا، وہ ایک طرف کا ہو کر رہا، ایک طرف اس نے زیادہ رجحان رکھا، ایک کی فکر زیادہ کرتا رہا، دوسری کو اگنور کرتا رہا۔ اس لیے بڑی سخت وعید ہے کہ اگر انصاف کر سکتے ہو اور تقاضا ہے اور حالات اجازت دیتے ہیں تو اجازت ہے کہ تم جو ہے وہ شادی کر سکتے ہو، دوسرا نکاح کر سکتے ہو، تیسرا کر سکتے ہو، چوتھا کر سکتے ہو، لیکن اگر تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ تو اسلام جو ہے جہاں آپ کو حق دے رہا ہے وہاں انصاف کی تلقین بھی کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی ادا کرو، اس بات کی بھی تلقین ہے۔ ہمارے معاشرے میں اب بھی حق مہر کی ادائیگی کو ایک عجیب سا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حق مہر لڑکی کا، خاتون کا حق ہوتا ہے، اور والدین کو، بچیوں کو یہ شعور دینا چاہیے کہ انہیں اپنا حق مہر وصول کرنا چاہیے۔ وصول کرنے کے بعد اپنی مرضی سے لڑکی اپنے حق مہر میں سے بطور تحفہ کچھ اپنے شوہر کو دے دے،
واپس کر دے، تحفہ کوئی لے کے دے دے تو یہ اس کی خوشی ہے، وہ اس کے لیے جائز ہوگا، لیکن یہ کہ ادائیگی سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ خاتون اسے معاف کر دے، یہ زیادتی ہے، یہ جہالت ہے، یہ زیادتی ہے اور جہالت ہے۔ اور معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ عام طور پر بچیوں سے ادائیگی سے پہلے معاف کروا لیا جاتا ہے، اور اگر لکھوا بھی لیا جاتا ہے تو نیت ہوتی ہے کون سا دینا ہے، کون سا ادا کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اچھا، اس سے اگلا رکوع جو ہے اس میں باقاعدہ طور پر تمام لوگوں کے حقوق وراثت میں جو ہے وہ بیان کر دیے گئے۔ عورت کا حق یہ، مرد کا حق یہ، بیٹے کا حق یہ، بیٹی کا حق یہ، بیوہ کا حق یہ، والد کا حق یہ، والدہ کا حق یہ، ایک ایک کا حق، اور ایون کہ کلالہ جس کی کوئی اولاد نہیں اس کا حق یہ۔ اس کے اگلا رکوع، دوسرا رکوع جو ہے اس کے اندر ایک ایک کا حق جو ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ تو یہ رکوع جو ہے خاص طور پر پہلے دو تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے جب بھی آپ کو موقع ملے، کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے حقوق مقرر کر دیے، اور پھر فرما دیا کہ جو کو یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ اللہ کی طرف سے لازم ہے، اور جو بھی اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا پھر وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے گا۔ کسی کا حق مارنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔